السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین کرام، بعض چیزیں، بعض گناہ وہ ہیں جو ہم کو نظر آتے ہیں، اور بعض گناہ وہ ہے جو ہم کو نظر نہیں آتے، اندرون کا مسئلہ ہے۔ ظاہری گناہ ایک ہے، باطنی گناہ ایک ہے۔ ظاہری گناہ تو ہم کو سمجھ میں آ جاتے ہیں، معلوم پڑ جاتا ہے، لیکن باطنی گناہ، اندر کا جو گناہ ہے وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن جب اللہ کا بندہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کسی اللہ والے سے اپنا تعلق پیدا کر لیتا ہے، تو پھر اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ غلطی ہے مجھ سے، یہ غلطی ہو رہی ہے مجھ سے۔ حالانکہ وہ غلطی کسی کو نظر نہیں آتی، وہ چیز کسی کو نظر نہیں آتی، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ غلطی ہے مجھ سے۔ اور وہ گناہ ایسے ہے، بہت بڑے گناہ ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں۔ اور اس کا فساد بھی بہت بڑا ہے، فساد ہے، اس کا نقصان بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ کسی کو مارنا، قتل کرنا ایک گناہ ہے نا، قتل کرنا بڑا گناہ ہے، نظر آ جاتا ہے آدمی قاتل ہے۔ شراب پینا گناہ ہے، اور نظر آ جاتا ہے آدمی کو کہ شراب پیا ہوا آدمی ہے، جی پھر معلوم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا، یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جھوٹ بولا اس نے۔ سود کھانا، یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسا لے رہا ہے۔ رشوت لینا، یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے آدمی کو کہ پیسے، ناحق کے پیسے لیا ہے اس نے۔ گناہ ہے، بڑے گناہ ہیں، ایسا کوئی نہیں چھوٹا ہے، بڑا گناہ ہے، بڑے گناہ ہیں، یہ نظر آتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اندرون کے گناہ ہیں جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اپنی درستگی کی کوشش اور فکر کرنا چاہیے، جو نظر نہیں آتے ہم کو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو چھوڑو اور باطنی گناہوں کو چھوڑو۔ نظر آنے والے گناہ اور نظر نہ آنے والے گناہ دو ہیں۔ جو میں نے آپ کو بتایا وہ ظاہر نظر آنے والے گناہ ہیں۔ نظر نہ آنے والے گناہ، اس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اس میں سے ایک چیز ہے کبر، بڑاپن، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اونچا سمجھنا، سامنے والے سے اپنے کو اونچا سمجھنا۔ اسی طرح سامنے والے کو حقیر سمجھنا۔ ایک ہے سامنے والے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، میں بڑا ہوں، اس کو تکبر کہتے ہیں۔
اور ایک ہے سامنے والے کو یہ کتنے کا ہے، کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا عہدہ کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، کیا ہے، یہ سمجھنا، بولنے کا نہیں، سمجھنا بہت بڑے گناہوں میں شمار ہے اس کا، اور اس کا تعلق صرف دل سے ہے۔ کسی سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور کسی کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، دل سے تعلق اس کا، بڑے گناہ ہیں۔ اسی طرح اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو میں بہت اچھا ہوں، بہت نیک ہوں، بہت متقی ہوں، فلاں فلاں، اچھا سمجھنا اپنے آپ کو۔ عجب بولتے اس کو، عجب بولتے اس کو، بہت بڑا گناہ ہے، مگر کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ جب بندہ کوئی اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے تو آزو بازو سامنے پیچھے کسی کو اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ اس کو ہی معلوم رہتا ہے کہ یہ میرے سے غلطی ہو رہی ہے، یہ غلط ہے، یہ اپنے آپ کو میں اچھا سمجھ رہا ہوں۔ ایک بڑے عالم دین اللہ والے بھی تھے، وہ تقریر کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، مجمع بڑا مجمع تھا، سن رہا تھا۔ اچانک تقریر انہوں نے روک دی، خطبہ روک دیا اور بیٹھ گئے خاموش، ختم کر دیا بات۔ بعد میں کیا ہوا ایسا، اچانک روک دیا بیان؟ بہت بہترین انداز سے بول رہے تھے، بہترین انداز تھا بولنے کا، دلائل تھے، مجمع بہت اور سے سن رہا تھا، مگر ایک دم روک دیا انہوں نے، ختم کر کے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کیا پوچھا، کیا بھائی؟ بولے چل رہا تھا، بات چل رہی تھی، اچھا لگ رہا تھا، مجھے بھی سب سن رہے تھے، لیکن اتنے میں ایک میرا مخالف آ گیا مجمع کے اندر۔ اب میں نے چاہا کہ اب میں اپنی حقیقت بتا دوں کہ میں کتنے علم والا ہوں۔ میرے دل نے ایک پکارا، میں کتنا اونچا ہوں، کتنا جاننے والا ہوں، اب اس کو بھی پتہ لگ جائے گا میرے بیان سے۔ یہ میرے دل میں آیا، یہ تو عجب تھا، یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا تھا۔ میں اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں نے بات ختم کر کے رک گیا، کسی کو ماننے والا کچھ بھی نہیں والا، اندرون کا مسئلہ تھا۔ یہ ہے بڑا گناہ، کتنا بڑا ہے، بڑا گناہ معلوم ہے آپ کو؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ حنین کے دن کو یاد کرو، جنگ ہوئی تھی حنین، اللہ پاک فرماتا ہے حنین کو یاد کرو تم، کہ ایسا ہوا کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، تم کو تمہاری کثرت نے عجب میں مبتلا کر دیا، وہ تم اپنے سمجھ لیں کہ آج تو ہم زیادہ ہیں، آج ہم زیادہ ہیں، وہی آج ہم سامنے والے تھوڑے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا تھا کہ ہم تھوڑے تھے، سامنے والے بہت تھے، تو بھی ہم کو غلبہ ہوا تھا۔ آج تو معاملہ برعکس ہے، آج تو ہم زیادہ ہیں، آج ہم سامنے والے تھوڑے ہیں، بس آج تو بس فتح ہی فتح۔ یہ ادا اللہ کو ناپسند آئی صاحب، حالانکہ غلط نہیں تھا نا سوچنا، بولو آپ نے وہ وہی سمجھے کہ سامنے تعداد کم ہے، ہماری تعداد بڑی بھی ہے، آج تو پھر غلبہ ہی غلبہ ہے تمہارا۔ نظر ہٹی تھی ان کی اللہ کی قدرت سے، اور اپنے آپ کو اونچا سمجھ رہے تھے، تعداد میں بڑھ کے سمجھ رہے تھے، بس یہ سمجھنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بولو اس کا تعلق کس سے، بولو کسی کو معلوم تھا کیا؟ کسی بھی نہیں معلوم۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے حنین کے دن کو یاد کرو کہ تمہاری کثرت تم کو اچھی لگنے لگی، عجب آ گیا تھا تم کو، بس مسئلے کھڑے ہو گئے۔
زمین تنگ ہو گئی، باوجود زمین اپنی وسعت کے قرآن کہتا ہے وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین وسیع تھی لیکن پھر بھی تم پر تنگ کر دی گئی. کیوں؟ عجب آیا تھا تمہارے اندر. ہم ہیں اتنے ہیں دوستو، بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ. ادھر لوگوں کو رجحان نہیں ہے، نہیں سمجھتے. جھوٹ نظر آ جاتا ہے، غیبت نظر آ جاتی ہے، چغلی نظر آ جاتی ہے، قتل نظر آتا ہے، ایک شراب پینے والا نظر آ جاتا ہے، پیا ہوا شراب نظر آ جاتا ہے. جیسے یہ حرام ہے اسی ٹکر پر یہ بھی حرام ہے. وہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے. لیکن وہ گناہوں کے مرتکبین عام طور پر بے دین سمجھے جانے والے ہیں، اور ان گناہوں میں ملوث عام طور پر وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں. حدیث مبارکہ کے اندر اس کی مذمت بیان کی گئی. اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن ایک بڑے بہادر شخص کو لایا جائے گا جس نے جہاد میں اپنی جان شہید کر دیا، جہاد میں لڑا، جہاد کیا، اسلام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے جہاد میں شریک ہوا، کافروں سے لڑا، حتیٰ کہ شہید ہو گیا. شہید ہو گیا، خون ختم، جان دے دی. قیامت میں اس کو لایا. مجاہد کی کتنی بڑی فضیلت ہے، شہید کی کتنی فضیلت معلوم ہے نا بھائی آپ کو، کتنا اونچا مقام ہے. اس مجاہد کو، شہید کو لایا جائے گا قیامت کے دن، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ نے کہا کہ میں تو جان ہی دے دی نا، جان ہی دے دیا نا، گردن کٹا دیا نا، میں جنگ میں شہید ہو گیا نا میں. تو اللہ پاک جو فرمائیں گے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما قاتلتا، تو جنگ کیا ضرور، لیکن اس کے پیچھے تیرا دل کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا یا یقال انک جریء، کہ تجھ کو جری کہا جائے دنیا کے اندر، بہادر کہا جائے، تیرے چرچے ہو لوگوں کے درمیان میں. یہ تیری نیت تھی نا. فقط قیلا، تو ہو گیا. تیری جرأت کے قصے دنیا میں پھیل گئے، تیری بہادری کے چرچے پھیل گئے. یہ تیری دل کا مقصد تھا تیرا، یہ تیری نیت تھی نا. جاؤ جہنم میں لے جاؤ. حدیث مجاہد شہید، گردن کٹا دی، لیکن جہنم میں جھونک دیا گیا. وہ دل کا گناہ تھا، اندرون تھا اس میں. ایک مالدار کو بھی لایا جائے گا، وہ جس نے پورا مال اللہ کے راستے میں لٹا دیا، مسجدیں بنا دی، مدارس بنا دیے، بیواؤں کو وظائف مقرر کر دیے. کیا کیا اس نے کیا؟ بس مال ادھر لایا اور دونوں ہاتھوں سے لٹایا ہمارا اللہ کے راستے. کیا کیا؟ اللہ پوچھیں گے اس کو. اللہ آپ نے مال دیا تھا، مال پورا لٹا دیا نا آپ کے لیے. کیا کیا میں نے کام کیا آپ کو معلوم ہے؟ بلا لگی. اللہ فرمائیں کہ کذب تھا، جھوٹ بول رہا تو. مال لٹایا تو ضرور تھا تو، لیکن اس کے پیچھے جو مقصد تیری دل کی نیت تھی وہ یہ نہیں تھی کہ میری رضا ہو. اس واسطے سے لٹایا تھا مال تاکہ تجھ کو دنیا میں سخی کہہ دیا جائے. دنیا میں تیری سخاوت مشہور ہو گئی، تیری سخاوت کے چرچے آ گئے دنیا کے اندر، اور تو سخی کہلایا گیا، بہت دیالو کہلایا گیا. ہو گیا نا کام، وہ تو ہو گیا. جس مقصد کے لیے تو نے کیا تھا نا وہ ہو گیا. اب یہاں تیرے لیے جہنم ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
دے دیا سب کچھ مگر جہنم میں جا رہا ہے. کیا تھا یہ اندرون. ادھر ہماری توجہ نہیں میرے دوستو بھائیو، ہمارا خیال نہیں کہ یہ بھی کچھ گناہ ہے. یہ سب قرآن حدیث ہی کی باتیں ہیں. بتاؤ آپ کو ایک عالم کو لایا جائے گا، کیا کیا؟ آپ کے علم کو پھیلایا. پھیلا علم کو تو ضرور ہے لیکن میرے لیے نہیں کیا تھا. تو اس لیے کیا تھا سب کچھ تاکہ دنیا میں تو علامہ اور تیرے علم کے چرچے پھیل جائیں. وہ ہو گیا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کو. علم کے باوجود قرآن مجید حدیث میں علم کے باوجود جہنم میں. تم کرا ضرور ہے لیکن میرے لیے نہیں کیا. اندرون کا تیرا مقصد یہ تھا کہ تیرے چرچے ہوں دنیا کے اندر کہ تو بڑا علامہ ہے، تو بڑا عالم ہے. ہو گیا کام، ہو گیا، جہنم میں چل جاؤ. آپ کو پتا ہے اس دنیا میں سب سے پہلا روئے زمین پر جو پہلا قتل ہوا تھا وہ اندرون کے گناہ ہی کی وجہ سے ہوا تھا. اندرون کا گناہ تھا وہ. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے قتل کیا. وجہ کیا بنی؟ اس لیے کہ اس کی قربانی قبول ہوگی، میری نے بھی قربانی. آ گیا حسد. مشرکین کا ایک بڑا طبقہ نہیں مانا بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ایمان نہیں لایا. وجہ کیا بنی؟ اندرون کا حسد تھا. قرآن مجید نے کہا ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق. حق واضح ہو چکا تھا، اس کے باوجود وہ نہیں مانے تھے بلکہ مسلمانوں کو واپس کفر میں لوٹانا چاہ رہے. کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں کا حسد تھا. ایمان سے نکال رہا. اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے میرے دوست. لیکن ادھر ہماری توجہ نہیں ہے. نماز کا چھوڑنا گناہ، یہ ہم کو معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے گناہ ہے جی. کسی کو قتل کرنا گناہ، یہ معلوم ہو گیا ہم کو. سود اور رشوت خوری گناہ، معلوم ہو گیا ہم کو. لیکن حسد بھی کوئی گناہ ہے جی. ریاکاری بھی کوئی گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس ریا کے ساتھ اگر جہاد میں شریک ہو رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے. نمازیں زیرو ہے، حج زیرو ہے، صفر ہے، عمرہ صفر ہے، داد و دہش صفر ہے، بلکہ الٹا پکڑ ہے. پورے اعمال کے ساتھ بربادی کے سوا، جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ملنا. اور یہ اندرون کا گناہ ہے. اور ہماری توجہ نہیں اس طرف. باہر کی چیزوں کو تو ہم نے دیکھ لیا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ گناہ چھوٹ جائیں ہم جی. لیکن اندرون کا کیا حال ہے وہ ہم کو پتہ ہے. وہ صوفیہ کا، اللہ والوں کو، بڑے لوگوں کی. ارے یار قرآن حدیث کی باتیں ہیں جی میرے دوستو. یہ سب قرآن حدیث کی باتیں. کسی کی اپنی ذاتی باتیں نہیں تھی، نہیں، قرآن حدیث کی باتیں ہیں سب. اور اب بتاؤ میں دوستو ایک بات بتاؤں، یہ سب اندرون کا ہے معاملہ. اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگاؤ آپ کہ اللہ پاک جب کوئی بات بولتے ہیں نا تو بات اللہ کے پاس صحیح ہو جاتی ہے. خدا کا کہا ہوا بس کافی ہے نا بھائی. لیکن اللہ پاک جب کسی بات پر قسم کھا لیں تو اور بڑی پاور کی ہو جاتی بات. اللہ اگر قسم کھا کے بولیں، حالانکہ ان کو قسم کی ضرورت نہیں ہے نا ان کو، لیکن کسی بات کی اہمیت کو بڑھانا ہے، بات کو سامنے والوں کو سمجھانا ہے، تو اللہ پاک شفقت اور رحمت کی بنیاد پر قسم کھا کے بولتے ہیں. اللہ نے بطور کتاب مستور فی رقم منشور قسم کھائی. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون قسم کھائی. کیا جگہ قسم کھائی کہ اللہ نے. لیکن پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ ایک بات پر کئی قسمیں کھائی ہے، وہ دل کی اصلاح پر قسم کھائی ہے، وہ اندرون کی برائیوں کو ختم کرنے پر قسم کھائی ہے آپ نے.
ایک بات بولنے کے لیے ایک قسم کھائی اللہ نے، لیکن اندرون کی اصلاح کے لیے، یہ اندرون کی بیماریوں کو، نفس کے تزکیے کے لیے، اندرون کے گناہوں کو، ریا کو، حسد کو، عجب کو، کبر کو، کینے کو، ان اندرون کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے 7 چیزوں کی قسم کھائی میرے دوستوں۔ اندازہ لگا کتنا بڑا گناہ ہوگا یہ کتنی بڑی بات ہے دین اسلام کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم کھائی اللہ، چاند کی قسم کھائی اللہ نے، دن کی قسم کھائی اللہ نے، رات کی قسم کھائی اللہ، آسمان کی قسم کھائی اللہ نے، زمین کی قسم کھائی اللہ نے، واللیل اذا یغشاها والسماء ما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، اور نفس کی قسم کھائی اللہ نے۔ یہ 7 قسمیں کھا کر اللہ یہ کہہ رہے ہیں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، وہ آدمی کامیاب ہوا جس نے اپنے اندرون کی اصلاح کر لی، اپنے نفس کو پاک کر لیا گناہوں سے، وہ کامیاب ہوا۔ وقد خاب من دساها، جس نے اس نفس کو، اندرون کو برباد کر دیا گناہوں کی وجہ سے، ریا، کبر، عجب، کینہ، حسد، ان چیزوں سے جو اپنے دل کو خراب کر لیا، اب برباد کر دیا، وہ برباد ہو گیا، وہ خراب ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ وہ کامیاب کون؟ جو اس کا اصلاح کر لیا، ان گناہوں سے اپنے دل کو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہے، وہ بامراد ہے۔ جو ایسا نہیں کیا، وہ نماز پڑھتا رہا، حسد اس کے اندر تھا، وہ روزہ رکھتا رہا لیکن عجب اس کے اندر تھا، داد و دہش کرتا رہا لیکن کبر اس کے اندر تھا، اس کے اندر ریا کے جذبات تھے، اس کے اندر شہرت کے جذبات تھے، پورے نیک کام کرتا رہا، صف اول میں نماز بھی پڑھتا رہا، حج پر حج کرتا رہا، عمرے پر عمرہ کرتا رہا، ہاتھ سے اس کی تسبیح چھوٹتی نہیں تھی، کلام پاک اسے سامنے سٹتا نہیں تھا، لیکن دل کی بیماری میں ملوث تھا، وہ برباد ہو گیا۔ کہ چھوٹا گناہ ہے، ایسے لیٹ لے لیں گے آپ اس کو؟ 7 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ نے بات فرمائے کہ دو کو کامیاب وہی ہے اس دنیا کے اندر جو اپنے اندرون کی بیماری کو اصلاح کر لے، اور برباد ہے، نامراد ہے، ناکام ہے تو اس کی اصلاح نہیں کر لیا آدمی۔ ہم نے ہلکا لے لیا اس کو۔ کسی کی ٹوہ میں پڑنا، کسی کی خرابیوں کو نکالنا کیا چھوٹی بات ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اندرون کا گناہ ہے۔ نیک جو ہوتا، جو اپنی اصلاح کر لیا ہوتا ہے، وہ کسی کی اچھائی کو دیکھ لیتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کیا بات کہی تھی، دعوت و تبلیغ کے بڑوں نے کیا بات کہی تھی معلوم ہے نا آپ کو؟ ایک آدمی میں 99 برائیاں ہیں، ایک اچھائی ہے، اس ایک اچھائی کو دیکھو آپ۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ 99 اچھائیاں ہیں، ایک برائی ہے تو اس برائی کو پکڑ کے بیٹھیں گے ہم، اس برائی کو اچھالیں گے ہم، اس کی اچھائی نظر ہی نہیں آتی، اس کی صرف اس کی برائی کے اوپر نظر ہے۔ یہ ایک اچھی چیز نہیں نا میرے دوستو، ساتھیو، اچھی چیز نہیں ہے یہ۔ سنو آپ، جس کے اندر یہ صفت ہے نا، سامنے والے کی خامی، اس کی برائی پکڑنا۔ جانوروں میں اللہ نے ایک مثال رکھی ہے، شہد کی مکھی ہے نا، وہ جب نکلتی ہے نا، اس کے سامنے سے گندگیاں جاتی ہیں، گندگیوں کے سامنے سے گزرتی ہے، گندی چیزیں، گندا پانی غلاظتوں کے سامنے سے گزرتی ہے، لیکن ادھر دیکھتی نہیں، ٹھہرتی نہیں، وہ اس کی نگاہ، وہ جو متلاشی ہوتی ہے صرف پھولوں اور پھلوں کی، اچھے پھول اور پھل تلاش کرتی، وہاں سے وہ رس نکالتی ہے۔ حالانکہ برائیاں ہے ایسا، مگر ادھر نظر ہی نہیں کری۔ اس کا کیا مقام دیا اللہ نے؟ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اس کے نکلے ہوئے فضلے میں انسانوں کے لیے شفا ہے فرمایا۔ کتنی بہترین صفت ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور جانور ہے، جب اس کے سامنے سے پھل بھی ہیں، پھول بھی ہیں، لیکن ادھر نگاہ نہیں ٹکتی اس کی،
نیگیٹو، وہ کھائے گا تو غلیظ کھائے گا، وہ گندگی کھائے گا، وہ پیے گا تو گندا پانی پیے گا، وہ بیٹھے گا تو گندگی ہی میں بیٹھے گا، حالانکہ زمین پر باغات بھی ہے، چمن بھی ہے، پھول بھی ہے، پھل بھی ہے، لیکن وہ نہیں، اس کو گندا پانی چاہیے، گندی غذا چاہیے، گندی جگہ چاہیے۔ اس کا کیا مقام معلوم ہے آپ کو؟ اللہ پاک نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، جانور کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے، ایک ایک بال حرام ہے، اس کا لعاب حرام ہے، اس کا ایک ایک بال حرام ہے، ایک ایک پرزہ حرام ہے، اس کو ہزاروں مرتبہ دھو دو تو پاک نہیں ہوگا، وہ اس کی پاکی کی کوئی اس کی صفت ہی گندی ہے، اس کی یہ صفتیں نکالو میرے، کسی کی ٹوہ میں پڑنا یہ اندرون کا گناہ ہے، کسی کی غلطیوں کو پکڑتے رہنا اندرون کا گناہ ہے، تو کسی کی اچھائیوں کو تلاش کرو میرے دوستو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔